اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اس ذات کا احسان ہم لوگوں پر، ہم جیسے گناہ گاروں پر، کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم گفتگو کر سکیں ایسی ہستیوں کے حوالے سے جو جا کر ملتی ہیں، جو نقطہ ہے اس کائنات کا، وجہ وجود کائنات ہے، ان سے منسلک جو ہو جائے وہ خود عظیم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اپنے اس پروگرام سلام اہل بیت میں۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہسٹری میں، اسلام کی ہسٹری میں ایک ایسا آئیکونک حیثیت رکھتی ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ایک ایسا رشتہ جو کہ بہت آج کل کے زمانے میں جس کو ٹیبو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک عجیب سا رنگ دے دیا گیا ہے، مگر اسلام کے اندر اور اہل بیت کے جو اس پاک خاندان ہے، اس خانوادے میں ایسی مثال قائم کی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے قائم رہے گی۔ کچھ شعر آپ کی نظر کروں گی، اور جب میں وہ کروں گی تو آپ جان جائیں گے کہ وہ کون سی عظیم الشان ہستی ہے۔ کہ رتبہ عظیم پایا ہے، رتبہ عظیم پایا ہے، ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے، ام البنین نے زہرا کے لاڈلے ملے جو منہ دکھائی میں، زہرا کے لاڈلے ملے جو منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے، ام البنین نے مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے، ام البنین نے یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سا شیر پایا ہے، ام البنین نے آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کو ادب سکھایا ہے، ام البنین نے۔ اور ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے، ام البنین نے۔ خواتین حضرات، جب یہ میں شعر پڑھ رہی تھی تو مجھے یوں لگا کہ وہ لوگ جو آج کے زمانے میں اس علم کی، جو پرچم اسلام ہے، جو پرچم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین کا جو پرچم سربلند ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی جناب ام البنین کی سنتوں میں سے ایک ہے، تو بالکل یہ درست ہوگی بات۔ آج انہی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کی جو مختلف ایسپیکٹس ہیں زندگی کے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، یہاں پر موجود جو میری بہت ہی میرے لیے قابل احترام شخصیات موجود ہیں، میرے اساتذہ جیسے، اور بہت کچھ سیکھا ان سے، ان کا تعارف میں کروانا چاہوں گی۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، بہت مہربانی آپ کی آمد کا۔ یہ جو مختلف دن ہوتے ہیں، یہ جو ایام ہوتے ہیں، ان کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ہستیوں سے کہ جن کا وجود جو ہے اس کائنات کے لیے ایک نعمت ہے، کہ جنہوں نے ایسی مثالیں سیٹ کر دی۔ ہم آئمہ معصومین کی جو بات کرتے ہیں، خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں پر آ کے بات کئی جگہ رک جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ہمارا کیا مقابلہ، بے شک نہیں ہے مقابلہ، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ مگر جیسی جناب ام البنین کی جیسی ہستی کہ جب وہ اس گھرانے سے منسلک ہوئیں تو عظیم اس لیے ہو گئیں کیونکہ وہ جو عظمت رکھتے تھے
ان کی عظمت کی پہچان کی بھی اور کرائی بھی. اور اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میری تیسری جو مہمان ہیں بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں, بہت عقیدت مند ہیں, خوبصورتی سے کلام پڑھتی ہیں اور خود بھی انجوائے کرتی ہیں اس کو, اور ہم بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر. السلام علیکم. جی, ہم چاہیں گے کہ اس شخصیت کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں. خانہ, میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب بی بی کا وصال ہوتا ہے, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا, تو اس کے بعد جو بی بی کی وصیت بھی تھی کہ امام علی شادی کریں, بچے اکیلے ہوں گے, ان کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے. اور امام علی ہم سب جانتے ہیں کہ کل ایمان اور ہر چیز کا علم رکھنے والے, مگر وہ جناب عقیل اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں چاہیے جو شجاع گھرانے سے جس کا تعلق ہو, جو وفادار گھرانے سے اس کا تعلق ہو. تو ایک تو میں چاہوں گی کہ ان کا یہ کہنا کیا حکمت رکھتا ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہر دور میں ہر کسی نے شادیاں کرنی ہیں, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جو پوچھنا ان کا تھا وہ آنے والے دور کے تمام بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی بتا گئے کہ اسپاؤس سلیکشن جب کر رہے ہوں تو کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جو بی بی ام البنین جن کا نام فاطمہ کلبی تھا, اور بعد میں, اور وہ بھی کیا خوبصورت بات کہ جب وہ آتی ہیں گھر تو کیا فرمائش کرتی ہیں, انشاءاللہ اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو کیا ان کا حسب نسب جو تھا اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کو, جو کہ اس پوری دنیا میں اگر دنیا قائم ہے اہل بیت کے صدقے میں قائم ہے, اور جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے رہے نہ رہے اللہ ان کو بھی قائم کر دیتا ہے. اور اس وقت ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں جو تذکرہ ہمارے 92 چینل سے ہوتا ہے, یہ تذکرہ ہمیں باقی چینل میں بہت کم نظر آتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے آپ سب کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے. آج جس بی بی کا تذکرہ ہے وہ بی بی ام البنین مادر حضرت عباس علمدار کربلا کہلاتی ہیں. بے شک مادر وفا ہیں وہ بی بی جن کے آنے سے مولا امیر علیہ السلام کے گھر میں بہاریں چھا گئی. وہ بی بی جو یتیمان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس طرح سے پالتی ہیں, فرماتی ہیں کہ اے یتیمان سیدہ, مجھے ماں نہ کہنا, مجھے کنیز کہنا. کیا کہنے, میں کنیز ہوں اس در کی. کیا کہنے. اور وہ بی بی جو علم, شجاعت, تقوی, ادب, ایثار, اس میں ملکہ ہیں پوری عرب میں. اگر مولا امیر علیہ السلام انتخاب بھی فرماتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو اس خاندان میں پائی جاتی ہیں. یہ خاندان بنی کلاب خاندان ہیں جن سے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مولا جناب عقیل سے, عقیل حسب نسب شناس ہے. اور یہ صرف مولا امیر نہیں آئے جناب عقیل کے پاس, جناب عقیل مسجد میں بیٹھا کرتے تھے, لوگ آ کر ان سے اپنے خاندانوں کے, اپنے رشتوں کے حسب نسب پوچھا کرتے تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب عقیل جو تھے, جو امام علی کے بھائی تھے, وہ میچ میکر بھی تھے اس زمانے میں. بالکل خاندانوں کے بارے میں جتنے ان کو علم تھا شاید اس زمانے میں کسی کو نہیں تھا. مولا امیر علیہ السلام غیب کا علم رکھنے والے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. زمانے کے لیے درس دے کر گئے, ایک راستہ بتا کے گئے کہ اپنے انتخاب کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس جائیں. جناب عقیل سے فرمایا, عقیل میرے لیے اس خاندان سے بیٹی دیکھنا جو بہادری, شجاعت, ایثار, تقوی اور ادب میں کمال ہو. جناب عقیل علیہ السلام نے بنی کلاب خاندان کا جب تعارف کروایا, یہاں پہ کتابوں میں ملتا ہے عروج, مولا امیر علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور فرمایا جائیے جا کے بنی کلاب کے خاندان, جس خاندان کی طرف اشارہ تھا, وہاں سے میرے لیے رشتہ مانگے. اور جب جناب ام البنین کے والد کے پاس جناب عقیل گئے ہیں, مدینے سے باہر ہیں, ان کے ہاں رسم تھا اگر کوئی مہمان آ جائے 3 دن تک مہمان نوازی فرماتے تھے. اچھا. اور کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے, 3 دن مہمان نوازی کے بعد چوتھے دن کہتے جی کس امر کے لیے آپ تشریف. کیا کہنے, 3 دن جناب جو ادب والی آپ نے بات کی, اور وہ جو تہذیب اور وہ ادب, اخلاق, کردار, کیا کہنے, ایثار, فداکاری, سخاوت بھی, شجاعت بھی. سبحان اللہ. اور یہ جب مجموعہ ہو جائے تو میں کہتی ہوں کیا خاصا ہوگا شخصیت کا. میں آپ کی طرف بڑھوں گی. سیدہ شباب ہمارے ساتھ موجود. میں ایک اور چیز, جس وقت جناب عقیل رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو دوسری طرف اب وہ بھی ایک اس زمانے کی پاک و پاکیزہ اور وہ معرفت رکھنے والی اور وہ مودت اہل بیت رکھنے والی
ان کو بھی ایک اشارہ دیا جاتا ہے یا خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ اس طرح سے ایک حسین شخص ہے اور ایک چاند ہے جو ان کی گود میں اترا ہے اور 3 ستارے ہیں. تو جو انہوں نے خواب دیکھا اور وہ جو پھر اس کی منزل کا آغاز ہوا, کیا فرمائیں گے اس حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج جن ہستی کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یہ شروع میں یہ جملہ کہہ دوں, فقط ذکر کی حد تک نہیں, جی ان کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت اہم. بی بی ام البنین کا ابھی جیسے خانم نے بھی ذکر کیا, ان کا قبیلہ شجاع بہت مشہور تھا, بلکہ یہ آج سے نہیں تھا. کچھ قبیلے عرب کے اپنی اپنی خصوصیت میں الگ ہیں, جیسے بنی ہاشم ہے, بنی کلاب, بنی ثقیف, یہ چیدہ قبیلے جو اپنی کوالٹیز میں بڑے اعلیٰ تھے. تو جناب عقیل کو کیونکہ مولائے کائنات کے سامنے ایک تیاری ہے, صحیح, سب سے یہ ایک تیاری ہے کہ انہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ تیاری ہے, بالکل, اب یہ بھی اٹ سیلف ایک میسیج ہے کہ ہر شخص ہر دور میں ہر لمحے میں تیاری رکھے. اچھا, اب تیاری کس چیز کی ہے؟ کیونکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے ذمے میں دین کی حفاظت ہے. بے شک. اور دین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا جو ضروری فیکٹر ہے وہ شجاعت ہے, وفاداری ہے اور ادب ہے. یہ 3 کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. جب تک شجاع نہیں ہوگا دین کا ساتھ نہیں دے سکتا, کیونکہ دین حق پرستی اور حق شناسی پر مشتمل ہے, اور حق پرستی اور حق شناسی کے لیے شجاعت بہت ضروری ہے. اب بی بی ام البنین اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں. اب ان کے ظاہر ہے اور بہت سے پیغام ان کے آ رہے ہیں. ان پیغاموں میں سے ایک پیغام, اب بی بی مستقل خواب دیکھ رہی ہیں کہ خواب میں ایک حسین جوان جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, نقاب ہے, ان کی گود میں 1 ستارہ, 1 چاند اور 3 ستارے اتر رہے ہیں. اب جب خواب کی انہوں نے حقیقت معلوم کی, ان کے والد نے, جناب حزام نے, تو بتایا کہ ان کی گود میں جو اولاد آئے گی وہ فخر ہوگی دین اسلام کا. کیا کہنے. اب جب مولائے کائنات کا رشتہ ان کے لیے آیا تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ باپ نے خود فیصلہ نہیں کیا, فوراً پیغام لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ اس طرح سے مولائے کائنات کا رشتہ تمہارے لیے آئے. تو بی بی نے ایک جواب دیا کہ اس سے بڑی فضیلت میرے لیے اور کیا ہوگی کہ کائنات کا شہنشاہ میرے لیے اپنا پیغام بھیجے. پھر دوسرا سب سے ضروری بات, جہاں پر عورت کی کوئی عزت اور تکریم اس سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن قبیلے کے سردار ہوتے ہوئے بی بی ام البنین کو نیزہ چلانا بھی آتا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے والد نے انہیں دنیا کے علوم سے آشنا کیا تھا دین کے ساتھ. نیزہ بازی بھی انہیں آتی تھی, انہیں تلوار چلانے کا فن بھی آتا تھا. اور بی بی ام البنین کو ان کی شجاعت کی وجہ سے بھی ام البنین کہتے ہیں, کیونکہ نام کیا ہے, بیٹوں کی ماں. بیٹوں کی ماں. اچھا, یہ جو بیٹوں کی ماں ہے, اس حوالے سے میں خانم آپ کی طرف آؤں گی. جناب ام البنین جس وقت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے پروپوزل امام علی کا, اور وہ انہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ کس گھر میں جا رہی ہیں, وہ اس چوکھٹ پہ قدم رکھنے جا رہی ہیں کہ جس گھر کے اوپر راج تھا سیدۃ النساء العالمین کا, اور جب وہ جاتی ہیں تو کس معرفت کے ساتھ اس چوکھٹ کو چومتی ہیں, اور اندر جا کے پہلے ہی ہفتے میں ان بچوں کو, ان پیاروں کو, صدقے جائیں ان ہستیوں کے, ان کو اپنے دل سے لگاتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہتی کہ میں ماں ہوں, بلکہ میں کنیز ہوں. اور پھر ان کا امام علی سے یہ کہنا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیں, کہ کہیں آپ کے بچوں کا, یا جو وہ تو ہمیشہ رسول اللہ کے بچے کہلائے جاتے تھے, تو ان کا دل نہ دکھ جائے. کیا فرمائیں گی یہ سوچ ان کی اور شعور اور معرفت؟ دیکھیے عروج, ابھی میری بہن شباب نے بھی کہا کہ جناب فاطمہ کلابیہ کے والد آئے پوچھنے کے لیے بیٹی سے. کیا پوچھنے آئے؟ کہ رشتہ قبول ہے یا نہیں. نہیں, رشتہ پوچھنے نہیں آئے تھے, اپنی زوجہ سے پوچھنے آئے تھے. جو رشتہ اس وقت ہمارے گھر آیا ہے, نبوت کا گھر ہے, امامت کا گھر ہے, اور اس گھر میں حسن حسین نواسے رسول پلتے ہیں. کیا آپ کی بیٹی کی تربیت ایسی ہے جو وہاں جا کر کنیزی کا حق ادا کرے؟ کیا آپ نے ادب میں اپنی بیٹی کو اس مقام تک لائی؟ اپنی بیگم سے پوچھا انہوں نے. اچھا, یہ نہیں صرف بیٹی سے اجازت مانگنے نہیں گئے تھے, پوچھنے گئے تھے کیا اس در کا حق آپ کی بیٹی ادا کر سکتی ہے یا نہیں. جناب ام البنین کی والدہ نے فرمایا اپنے شوہر سے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ادب کی بنیاد پر کی ہے, اور جہاں پر ادب آ جائے عروج, وہاں پہ تمام کوالٹیز آ جاتی ہیں. جب ہم ادب کو سمجھتے ہیں نا, قرآن میں دیکھیے جب فرعون نے ساحروں کو بلایا اور ساحروں نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنا دکھا دیں, معجزہ ہم اپنا دکھاتے ہیں, تمام ساحر سجدہ بزیر ہوئے, سر بے سجدہ ہوئے. سوال ہوا پروردگارہ تو نے ان کو بخش دیا کیا؟ کہا صرف ان کی ادب کی وجہ سے میں نے ان کو معاف کیا. ادب کی وجہ سے. ادب کیا تھی؟ صرف ادب اتنا تھا, موسیٰ آپ پہلے ڈالیے
اپنا اعجاز دکھائیے کیونکہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. صرف اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو فرعون کے سامنے دیکھا اپنے کہ اللہ نے کہا یہ مومنین میں سے ہوگے. ادب ہے تو سب کچھ ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر کمی ہے ادب کی ہے, تعلیم کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے. جناب ام البنین کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی بنیاد ادب رکھا ہے. ادب ہے تو شجاعت, سخاوت سب کچھ آ جاتا ہے. جب یہاں الحمدللہ رشتہ قبول ہوتا ہے, جب بی بی تشریف لاتی ہیں مولا امیر علیہ السلام کے گھر میں, دہلیز پر کھڑے ہو کر فرماتی ہیں یا علی ابن ابی طالب, جب تک مجھے سیدہ کی بیٹیاں اجازت نہیں دیں گی تب تک میں دہلیز سے اندر. کیا کہنے, جناب زینب ام کلثوم سے پہلے اجازت لے گی. جب آپ گھر تشریف لائی ہیں, بہت سارے روایات کے مطابق مولا حسن مولا حسین بیمار تھے, ان کی تیمارداری ایسے کی ساری رات جا کے, جی ساری اس کے بعد فرمایا یا علی ابن ابی طالب اگر ممکن ہو آپ مجھے میرے نام سے مت پکاریں. وجہ پوچھا, کہ جب آپ میرا نام لیتے ہیں میں بچوں کے چہرے دیکھتی ہوں, شہزادوں کے چہرے دیکھتی ہوں. تب مولا امیر فرماتے میں نے فاطمہ کلابیہ میں ادب انکساری کے وہ بلند مرتبے دیکھے کہ مولا امیر خود ان کا احترام کرتے, کیا کہنے, ان کی ادب کی وجہ سے. اور وہ جو آج کا دور ہے نا, ہم خواتین کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے معاشرے میں اور وہ ہماری عزت نہیں کرتے, تو عزت کروانے کے لیے the most important thing جو ہمیں بیوی کی شخصیت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ادب کریں گے, جب لوگوں کی عزت کریں گے اور ان کا وہ حق ادا کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہم سب پہ واجب ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کی عزتوں کو آپ کو وہ بلندی دے گا جس کے آپ حقدار ہیں. ہمیں یہاں پہ رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, ہمارے ساتھ رہے گا, اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا, ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا, ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار, عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا. خواتین و حضرات, آج ہم ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو وفا کا ایسا نمونہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ وفا ان پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور جس طرح سے وفا نبھائی جناب غازی سرکار حضرت عباس علمدار نے, وہ اثر تھا اس ٹریننگ کا, اس تربیت کا جو جناب ام البنین نے دی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے, یہ نسلوں میں چلتا ہے. اور اے رب اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان وفاؤں والوں کی بات کریں کہ جنہوں نے وفائیں نبھائیں ان سے, جو کہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, آج کے اس دن کے صدقے میں, اس ہستی کے صدقے میں اے رب ہمیں بھی وفادار محمد مصطفیٰ و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دے. میں چاہوں گی کہ اب ہم ذرا روشنی ڈالیں جو بیوی ام البنین نے ٹریننگ کی بچپن سے. ام البنین جیسے کہ ہم جانتے ہیں, ام البنین کا مطلب ہے 4 بیٹوں کی ماں, 4 چاند دیے, 4 چاند لگا دیے جناب علی علیہ السلام کے گھر کو ماشاءاللہ, جس میں ایک بیٹے ان کے سب سے بڑے حضرت عباس, حضرت عبداللہ, جناب عمران اور پھر حضرت جعفر. میں جب یہ چیز پڑھتی ہوں ہسٹری میں تو مجھے لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, نوئنگ عورتوں کی سائیکی. عورتوں کی ایک ڈفرینٹ سائیکی ہوتی ہے, وہ کسی بھی دور کی ہوں, کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں
عورتیں تھیں مگر کچھ خاص عورتیں تھیں. ٹھیک, تو جب میں یہ جانتی ہوں کہ جس طرح سے حضرت عباس کی ٹریننگ اور ماں کا یہ کہنا کہ خبردار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہہ کے, اور تم غلام ہو ان کے, اور خود پہلے یہ سیکریفائس کے غلامی کی اور جو دیکھا اور وہ آگے سکھایا, کیا فرمائیں گی؟ بات وہیں پلٹ کے آتی, ادب اور خاندان اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی ہیں, اور وہ جانتی ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے. صحیح. یہ وہ گھر ہے جہاں سے امامت کے ستارے نکلیں گے. وہ ان تمام چیزوں پہ معرفت اور بصیرت رکھتی ہیں. ٹھیک. دیکھیے, جب انسان کو کوئی یتیم بچہ مل جائے جس کی وہ تربیت اور پرورش کرے, اگر ماں میں انکساری آ جائے تو پورا خاندان کنبہ اپنا ہو جاتا ہے. یہ آج کے لوگوں کے لیے, جناب ام البنین کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے, دیکھیے کس قدر عظیم ماں ہے. پہلا بیٹا ہے, اللہ نے بیٹا دیا. ہر ماں کو اپنے پہلے بچے کی خوشی بہت ہوتی ہے. جب وہ بیٹا لے کے مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام گریہ فرماتے ہیں, اور اس ماں کی عظمت دیکھیے. وجہ گریہ جب پوچھتی ہیں, فرماتے ہیں یہ بازو شہید ہو, ان آنکھوں پہ تیر لگے گا. مولا علی علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہے. کیا جناب ام البنین بھی اس مقام پر ہیں کہ نومولود بچے کی یہ خبر سن کے استقامت دکھا دیں؟ صحیح. یہ مرتبہ اور رتبہ بتاتا ہے کہ بی بی کی رتبہ کیا ہے. وہ سنتے ہوئے مولا امیر علیہ السلام سے فرماتی ہیں, یا علی ابن ابی طالب, تربیت ایسے کروں گی کہ مولا حسین کا سر قیامت تک اونچا رہے. سبحان اللہ. اور تربیت ایسے کروں گی کہ میرا عباس کا سر ہمیشہ حسین کے سامنے جھکا رہے. کیا کہنے, حسین کیونکہ حسین ابن علی کے سامنے سر جھکا, دنیا میں سر بلند ہو گئے مولا عباس علیہ. کیا کہنے. اور تربیت ایسی کی, بیٹا یہ دو شہزادیاں جو ہیں انہیں بہن نہ کہنا, تم ان کے غلام ہو. جبکہ بی بی زینب کہا کرتی تھی کہ مجھے بھائی, مجھے بہن کہو. مجھے جی بہن کو پالا مولا حسن حسین, بالکل پالنے والی, بالکل پالنے والی جناب زینب ام کلثوم ہیں. لیکن ادب کی انتہا یہ تھی, جب تک مولا حسن حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں, مولا عباس کھڑے رہتے. کیا کہنے. اور کبھی ان بزرگوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھی, اور جب بیٹھتے غلاموں کی طرح ادب سے بیٹھتے. اور یہ ادب اور یہ شخصیت جناب ام البنین نے تربیت دی تھی. اور پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں, جنگ صفین میں جب مولا عباس کی عمر 16 سال تھی, مولا امیر نے بھیجا جنگ کے لیے. محمد حنفیہ نے اپنے والد سے کہا, بابا جب بھی جنگ ہو آپ مجھے یا عباس کو بھیجتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ جواب مولا عباس نے دیا, کہا میرے بھائی حسن حسین میرے بابا کے دو آنکھیں, اور میں اپنے بابا کا بازو ہوں جو آنکھوں کو بچاتا ہے. محمد حنفیہ کبھی یہ جملہ بھول کے بھی نہ کہنا کہ حسن حسین کو چھوڑ دیا, مجھے بھیجا ہے, میں قربان ہو جاؤں سیدہ کے لال پر, سیدہ کے بچوں پر. جب تک عباس ہے کوئی حسن حسین کے قریب نہیں جا سکتا. یہ معرفت ہے 16 سال کی عمر میں, کیا جانے کون ہے عباس. اور تربیت ہے جناب ام البنین کی انتہا یہ ہے کہ دریا کو بھی پیاسا چھوڑ دیا. یہ اسی تربیت اور اسی جی تربیت اور عظمت کا اثر ہے یہ, جو آج تک پوری دنیا دیکھ رہی. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم 4 بیٹوں کا تذکرہ سنتے ہیں ام البنین کے, کہ 4 چاند تھے, 4 بیٹے تھے. بیٹیاں, ان کی بیٹیوں کے حوالے سے کیا روایات ہیں؟ عروج, میں بی بی ام البنین کے لیے ایک جملہ کہوں گی اس جواب سے پہلے, کہ پروردگار نے 3 طرح کی مخلوقات دنیا میں بنائی ہیں, جاندار جن کو کہیں, جانور, انسان اور درخت. صحیح. درخت کا کمال کیا ہے, وہ قد میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. جانور کا کمال ہے کہ اولاد پیدا ہونے لگ جائے تو کہتے ہیں جانور بڑا ہو گیا. صحیح. اگر انسان اپنے آپ کو قد میں بڑھنا اور اولاد کے پیدا ہونے کو بڑا تصور کرے تو یا جانور ہے یا درخت ہے. انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنا ضروری ہے, بہت ضروری. اور جب انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے تب کمال پر پہنچتا ہے. بی بی ام البنین اس گھرانے میں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھتی تھی, انہیں معلوم تھا, انہیں پتا تھا کہ جب کنڈیشنز جان رہی ہیں, مولا کائنات جناب عقیل کو جو بتا رہے ہیں, بی بی ام البنین کو معلوم ہے کہ میری اولاد
جو میری گود میں پروان چڑھیں گے. اور پھر جب جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے کرتے سی کر رکھ رہی ہیں اور پھر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد ولادت کے بعد وہی کرتے پہنائے جا رہے ہیں, تو جناب ام البنین سمجھ رہی ہیں کہ یہ دعائے زہرا کا اثر ہے. اب جب یہ دعائے زہرا کا اثر ہے تو بی بی نے اس دعائے زہرا کے شایان شان اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے. اور یہ بی بی ام البنین کی خوش نصیبی ہے, خوش قسمتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے بچے دین حق کے لیے علی مولا کائنات کی اولاد بن کر جنگ کریں گے. انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے, انہیں معلوم ہے. وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. کربلا کا آغاز جو ہے نا وہ بی بی ام البنین کی قربانی سے ہوتا ہے, کیونکہ جناب مسلم بن عقیل بی بی ام البنین کے داماد ہیں. دو جو جناب مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہوئے اون محمد, وہ بی بی ام البنین کے نواسے بی بی رقیہ. تو قربانی کربلا کا آغاز بی بی ام البنین کی قربانی سے ہوا. اچھا, اب وفا کا ذکر جیسے خانم نے بھی کیا تو میں بس ایک جملہ اس کے لیے کہوں گی کہ بی بی نے اپنے چاروں بیٹوں کو جناب عباس کے علاوہ جو ان کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, حتیٰ کہ جناب مسلم کے وہ بچے, کیونکہ بی بی رقیہ تربیت کس نے کی, بی بی ام البنین نے, وہ بھی تیاری, اپنے بچے کم سن بچوں کو انہوں نے بھیجا, لیکن بی بی رقیہ بھیجتے ہوئے بھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے, لغزش نہیں, کیونکہ معلوم ہے, جانتے ہیں. اچھا, جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے, روایتوں میں لکھا دونوں ان کے بازو قلم ہوئے, آنکھ میں ان کے تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں ان کے لہو ہے. اس حالت میں عالم میں جب امام عالی مقام ان کے سرانے پہنچے تو انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا آقا ایک بس آخری آپ سے گزارش ہے کہ میری آنکھ میں جو لہو ہے اسے صاف کر دیجئے اور تیر نکال دیجئے. اگر میرے دونوں بازو ہوتے, اور پھر روایتیں کیا کہتی ہے, جب تیر لگا تو جناب عباس نے جھک کر گھٹنوں سے تیر نکالنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن وہ تیر نہیں نکلا. جب تیر نکالا, لہو صاف کیا, تو اس وقت بھی, وقت آخر بھی کیا کہا ہے مولا نے, جناب عباس نے امام سے کہا آقا میری والدہ کو بتا دیجئے گا کہ میں نے آپ سے اس لیے تیر نکالنے کا کہا کہ میرے دونوں بازو نہیں. یعنی بی بی ام البنین نے وہ تربیت کی تھی کہ کبھی میں ڈالا کہ کبھی سوال نہیں کرنا, حجت کی اصل پہچان اور حجت کی اطاعت اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ بی بی ام البنین اور اولاد ام البنین سے سیکھے. اچھا, ایک جو انٹرسٹنگ چیز جو میرے دل کو دہلا دیتی ہے ان کی شخصیت سے ریلیٹڈ, وہ جو مقصد حیات کی آپ نے بات کی ہے کہ جس وقت بشیر آتا ہے اور خبر دیتا ہے تو بی بی کا بارہا تکرار کرنا اور پوچھنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے امام کی کیا حالت ہے, میرے حسین علیہ السلام کی کیا حالت ہے, کیا فرمائیں گی اس وہ مقصد کو جانتے ہوئے جو ان کا یہ سب. دیکھیے میری بہن, قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جناب ام البنین نے اپنے اولاد کو اطاعت سکھائی. جہاں اطاعت اور بندگی آ جائے, بندگی اور وہ ادب کا, جس کا کبھی سوال نہیں آتا, کبھی سوال نہیں آتا. وہ علمدار, وہ عباس جنہیں مولا امیر علیہ السلام نے تیار کیا کربلا کے لیے, پوری تیاری کربلا کے لیے, وہ عباس جو دونوں بازوؤں سے تلوار چلاتے ہیں, وہ عباس جو بیک وقت آگے والے کو بھی مارتے ہیں پیچھے والے کو بھی مارتے ہیں, وہ عباس جن کے نام سے شام اور جزیرت العرب میں ایک دہشت پھیل جاتی ہے. اور اگر کوئی بتانا چاہے حیدر کرار کی شجاعت کیا ہے, مثال دیتے تھے عباس کے بازوؤں کو دیکھو. مولا عباس کو دیکھ کر مولا علی کی شجاعت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہوتا ہے. وہ عباس جب اذن جہاد مانگتے ہیں, اور اذن جہاد کب مانگتے ہیں, جب سارے بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں, اور مانگتے ہیں مگر ملتی نہیں. کمال اطاعت عباس یہ ہے, اپنے تینوں بھائی عبداللہ, جعفر, عثمان, 3 بھائی, شجاعت کی انتہا, ان تینوں بھائیوں کو خود تیار کر کے بھیجا. مولا نے سوال کیا عباس میں, کہا نہیں, میں جاننا چاہتا ہوں بھائی کا دکھ کیا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے میرے آقا حسین جب میرے سرانے پہ آئیں گے ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے عروج اپنے 3 بھائیوں کے جنازے پہ پہنچے تاکہ درد حسین کو محسوس کر سکے. اس حد تک عروج ہے, معرفت ہے, معرفت خدا ہے ان کے سینے میں. جب مولا عباس علیہ السلام نے اذن جہاد مانگی, کیا فرمایا, حسین میرے آقا, میرے مولا, میرا دل میرے سینے میں تنگ ہے, میں اپنے بھتیجے بھانجوں کے قاتلوں کو چلتا دیکھ رہا ہوں, اگر اجازت دیں. مولا حسین نے کیا فرمایا,
अब्बास पानी पिला दो। हाय 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 हाय। और हुक्म वो अतात इमाम। सवाल कर सकते थे, आका मैं पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ था, मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हुआ था। हुक्म आका, हाय सदके। मैं कहती हूँ किसी ने अतात सीखनी है तो गाजी सरकार से करबला के मैदान में सीखे। अब्बास बने इताअत की वजह से बने। क्या कहने। अगर अब्बास बन गए कायनात में सिर्फ और सिर्फ इताअत मौला, इताअत इमाम, और मकाम इमाम जानते हैं, मारिफत इमाम जानते हैं कि इमाम की इताअत में ही सब कुछ है। मैं इसे रोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखूं, नामुमकिन है, नामुमकिन है बिल्कुल। कि आप जिस चीज़ के लिए तैयार हुए 34 साल या 38 साल तक, और एकदम एन टाइम पे कहा जाए नहीं, ये बाजू तलवार नहीं, इसने पानी लेकर आना है। मकामी बंदगी और इताअत, पानी लेने के लिए जाते हैं। तो अगर हम करबला है, मैं कथा कलामी माफ, अगर हम ये कहें कि अपेरेंटली तो तैयार किया जा रहा है शुजात का खान, वो जो शुरू सिलसिला हुआ, मगर इसका जो क्लाइमेक्स होता है वो अतात पे है कि है शुजात, सब लड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन जहाँ पर अतात इमाम आ गई, वहाँ पर शुजात भी एक साइड पर, वहाँ पर जोश भी साइड पर, वहाँ जज्बात सब कुछ। आज हम प्यार और इश्क में बड़े जोशीले हो जाते हैं ना, तो मगर हम वो जो अहकाम होते हैं उनमें पीछे रह जाते हैं और जोश और एक्सट्रीमिज्म में ज़रा आगे हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हज़रत अब्बास से ज़्यादा जोश किसी शख्स में नहीं हो सकता। वो इताअत जो है ना, इताअत इमाम असल में इताअत रसूल है, ऐसे ही है। और इताअत रसूल असल में इताअत खुदा है। ऐसे ही? यानी अगर वो मुती मौला है, मुती इमाम है, इसका मतलब है वो मुती खुदा है। इसलिए वो मुती मौला है कि इन्हीं के ज़रिए ऊपर तक पहुंचना है। और कमाल है जनाब उम्मुल बनीन की, जब बशीर ऐलान करते हैं कि काफ़िला तशरीफ़ लाए हैं, 3 मरतबा पूछा, ये नहीं पूछा मेरा आका हुसैन, मेरा बेटा हुसैन, कहा बताओ मेरा इमाम हुसैन, सदके मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन। 3 मरतबा का आपके बेटे शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, उसको छोड़ो, मुझे उनका नहीं पूछा, बताओ मेरा हुसैन। जब इमाम हुसैन की शहादत का तस्करा किया, पूछा बताओ जब ये सब कुछ हुआ तो मेरा अब्बास कहाँ था, तब कहाँ था मेरा अब्बास। तभी ये नहीं पूछा मेरा बेटा भी मारा गया, मेरा बेटा भी शहीद हुआ, मेरा हुसैन। वो ये पूछना चाह रही थी कि क्या हक अदा किया, क्या मेरे जो मैंने अपना खून और अपना दूध जो पिलाया है उसका मेरे और देखिए मौला अमीर अलैहिस्सलाम की और भी बहुत सारी ज़ौजात थी, तारीख़ में मुख्तलिफ आदात लिखी गई, हर ज़ौजा के यहाँ औलाद थी। वाहिद 2 ज़ौजा हैं जिनके बच्चे करबला में शहीद हुए, या जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बच्चे शहीद हुए, या सिर्फ और सिर्फ उम्मुल बनीन के, और दोनों बीवियों के सारे बेटों ने कुर्बानी दी, दोनों बेटों। क्या कहने, क्या कहने। अगर नस्ल चली मौला अब्बास के बेटे फजल से चली, अगर नस्ल चली मौला हसन के बेटे हसन मुसन्ना से चली, नस्ल चली इमाम हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन से चली, बाकी तमाम औलाद फातिमा और औलाद जनाब उम्मुल बनीन ने कुर्बानी दी। इससे अंदाज़ा होता है बाकी ज़ौजात का रुतबा क्या था और उम्मुल बनीन का रुतबा क्या कहने, क्या कहने। हम कुर्बान जाएं, हमारे वालिदैन कुर्बान जाएं, हमारी औलाद कुर्बान जाएं ऐसी शख्सियात पर जो समझती हैं, जो मार्फत रखती हैं इस घराने की। और इसी दुआ के साथ यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे कि ए रब हमें भी वो मार्फत दे दे जो हर इंसान का हक है कि उसके पास हो। हम ये हक अदा नहीं कर सकते, मगर हमारी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी इसी कोशिश में गुजरे और हम इस जहान फ़ानी से अपने रब की तरफ कूच कर जाएं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और इंशाल्लाह मज़ीद थोड़ी गुफ्तगू होगी। इसी हवाले से हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا حسن کی جود و سخا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، زہرا کو ایک سکون کا احساس دے دیا، زہرا کو ایک سکون کا احساس دے دیا، حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے دیا۔ خواتین و حضرات، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایکچولی یہ میسج بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہستیاں جو ان وجہ وجود کائنات کی عظمت کو پہچان لیں، ان کا شعور رکھتے ہوئے، دلوں میں ان کی مودت و معرفت رکھتے ہوئے، جب اپنی زندگیوں میں اس طرح سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی ہیں اور اپنی بھی تربیت ساتھ ہی ساتھ، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک ستارے کی طرح جگمگاتا ہے، جو صرف ایک سال ایک صدی کے لیے نہیں بلکہ سدا بہار چمکتا ستارہ ہے۔ اور ایسا ہی چمکتا ستارہ جناب ام البنین کی صورت میں کہ جن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ بات کی۔ اب ایک جو بہت اہم پہلو ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مقصدیت کا جاننا، اور مقصد وہی ہے توحید، رسالت، امامت اور ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا۔ جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے اور بشیر سے یہ پیغام سن لیے جاتے ہیں، اور بارہا بی بی یہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ ہاں، شی واز کنسرنڈ کہ میرے بچوں نے کیا حق ادا کیا، مگر وہ جاننا یہ چاہتی تھی کہ میرے 1000 ہوتے، لاکھ ہوتے، وہ سب قربان ہو جاتے، میرا امام بچ جاتا، امام وقت بچ جاتے، ان کا وہ جو پیغام حق تو بچ ہی گیا، مگر وہ جو ان کی وفا اور ان کی محبت۔ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام اور بعد از کربلا کا جو واقعہ ہوا، کیا ان کا کیا کردار تھا؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بی بی ایک ظاہر ہے کرب میں تو تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو حق کا پیغام لے کے آگے بڑھیں اور عزاداری کا جو سلسلہ ہوا اور دنیا میں پہچان بھی کرائی، تو یہ اس میں بڑا اہم کردار تھا۔ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے، جب ابھی میری بہن نے کہا مقصد خلقت، جو مقصد کو سمجھ جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو اس زمانے میں ظلم، جبر، بربریت تھی، اس سے پردہ اٹھانا بہت ضروری تھا۔ مظلوم کے حق میں بولنا، ظالم کے چہرے سے پردہ اٹھانا۔ آج تاریخ میں ثبت ہے میری بہن، سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے، ٹھیک، سن 62 ہجری میں واقع مدینہ ہوتا ہے، جس میں شام کے لشکر مدینہ آتے ہیں، اور 1000 اصحاب نبی کریم، وہ صحابہ کرام جو حافظان قرآن تھے، وہ صحابہ کرام جو نبی کریم کے عاشق تھے، ان کے قتل عام ہوتا ہے، اور وہ اپنے جانوروں کو شام کے فوجی قبر رسول، مسجد النبی کے ستونوں پہ باندھے ہوئے ہیں، وہ غلاظتیں مسجد کے اندر ہیں۔ اس ظلم سے کوئی پردہ اٹھائے۔ سن 63 ہجری میں واقع مکہ ہوتا ہے، اور مکہ کی دیواروں پہ منجنیق کے ذریعے آگ برسائی جا رہی ہے۔ یہ اسی جابر حکومت نے کی ہے جس سے سن 61 ہجری میں مولا حسین کو شہید کر دیا۔ اب ان 3 کڑیوں کو ملا کر پیچھے ظلم کس کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کام جناب ام البنین نے اپنے ذمہ لے لیا۔ صحیح۔ جناب ام البنین خطیبہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اہل زبان بھی ہیں، ادیب ہیں بہت بڑی، اور انہوں نے جو طریقہ اپنایا اس زمانے میں جو آج تک سنت بن کر آ گئی، وہ جنت البقیع جاتی تھی، اور جناب عباس کے بیٹے کو، جو کہ واقع کربلا کے عینی گواہ تھے، عینی شاہدین تھے، ان کو لے کر جاتی تھی اور بیٹے کو فرماتی تھی بیٹا بیٹھو، یہاں بیٹھ کر بتاؤ کربلا میں کیا ہوا۔ کیونکہ آل رسول پر اس وقت اس قدر آپ جانتے ہیں خفقان کا دور ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، بہت حالات ٹینس ہے۔ اس زمانے میں جناب عباس کے فرزند کے ذریعے پورا واقعہ کربلا سناتے ہیں، اور لوگ جنت البقیع میں اکٹھے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں سوز، درد، اشعار پڑھتی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ، فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ، رسول خدا کے نور نظر کے ساتھ، وہ حسین جو دوش رسول پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مدینہ والے کیا جانے کہ کربلا میں کیا ہوا۔
اور اگر آج تاریخ کربلا سینہ بسینہ آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا کردار جناب ام البنین کا ہے. بے شک. گھر میں، جنت البقیع میں، مدینہ کی گلیوں میں، یہاں تک کہ مروان بن حکم کے جملے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا انہیں قتل کر دو یا بیعت لے لو. وہ مروان کہتا ہے جب میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا بی بی ام البنین کے اشعار اور سوز دل سن کر ٹکرے مار کر روتے تھے. اس کا مطلب ہے شقی سے شقی کو بھی رلایا جناب ام البنین نے اپنے اشعار اور اپنے ذکر مصیبت، ذکر مصائب حسین کے ذریعے. اگر آج کہیں پر عزاداری ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام قائم اور دائم ہے، ہم سب مقروض ہیں جناب ام البنین. بے شک. میں اب ٹورڈز دی اینڈ یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو بی بی کا اہم ترین کردار ہے، آج کی عورت اس سے کیا سبق حاصل کرے، ناٹ اونلی بعد از کربلا مگر آل اوور. ظاہر ہے ایک پوری ڈسکشن ہوئی اور اس پوری ڈسکشن میں مختلف اسپیکٹس کے حوالے سے بات ہوئی اور ہر اسپیکٹ میں سیکھنے کا ایک عمل ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. مگر کیا آپ فرمائیں گی ایک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں؟ کنکلوڈ. ہاں دیکھیے بی بی ام البنین کو جس طرح سے معرفت امام حسین تھی بالکل اسی طرح سے امام علی مقام بی بی ام البنین کو بھی جانتے تھے. صحیح. انہیں معلوم تھا کہ بی بی ام البنین کی خصوصیات کیا ہیں. مدینے میں جن خواتین کو بھی چھوڑا ہے امام علی مقام نے کچھ سوچ کر چھوڑا. بی بی فاطمہ صغرا کو چھوڑا تو بی بی فاطمہ صغرا علم میں، حلم میں کمال پہ ہیں. بی بی ام البنین کو چھوڑا وہ شجاعت میں، بیان میں، گفتگو کرنے میں، یعنی ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی میں اتنی شجاعت ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ جو کربلا میں ہوا مدینے کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہوا. دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس نے عورت کو فقط کمرے میں یا چار دیواری میں رہنے کا اس نے پابند نہیں کیا. اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے، اپنے حدود میں پردے کے اندر رہتے ہوئے عورت ہر کام کر سکتی ہے. صحیح. بی بی ام البنین کا کردار، بی بی زینب کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دین اسلام پر وقت آن پڑے تو حق پرستی اور حق شناسی میں اور حق گوئی میں کچھ نہیں دیکھنا، بس حق گوئی کرنی ہے. بے شک. اور جو ان کے بیٹوں میں خصوصیت تھی وہ ماں میں، دیکھیے ماں میں خصوصیت زیادہ ہوگی تو اولاد میں ہوتی ہے نا. تو بی بی ام البنین میں حق گوئی کی اتنی خصوصیت تھی کہ جب پورا ایک عالم اسلام میں پوری ایک عجیب سا نقاب پڑ گیا ہے. نعوذ باللہ امام علی مقام کو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے. امام علی مقام کو خارجی نعوذ باللہ لوگ کہہ رہے ہیں. کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ رہے ہیں. کربلا کی جنگ کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت مدینے میں بی بی ام البنین نے حق گوئی کر کے زمانے کی پرواہ نہیں کی، وقت کی پرواہ نہیں کی. توقع کا ایک کردار آپ کو نظر آتا ہے جناب مسلم کے ساتھ، توقع کا کردار نظر آتا ہے کہ اس نے جیسے زمانے کی پرواہ نہیں کی ہے جناب مسلم کا ساتھ دیا. بالکل اسی طرح سے بی بی ام البنین نے زمانے اور وقت کی پرواہ نہیں کی، دشمن کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اتنی شجاع اور حق گوئی ان کا مطمع نظر تھا تو انہوں نے مدینے میں رہ کر حق گوئی کی. آج کی عورت سب سے ضروری چیز یہ ہے اگر ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے پہلے تو اپنی اولاد کو تیار کرے قربانی کے لیے. فلسفہ قربانی سمجھانا ضروری ہے. اور قربانی میں فقط صرف جان کا قربان کرنا نہیں ہے، قربانی میں سب سے پہلے نفس کی قربانی ہے. اور جناب عباس نے اپنے نفس کی قربانی دکھائی ہے جب ان سے تلوار لے لی گئی. وہ چیز نفس کا جہاد جو ان کا خاصہ تھی، نفس کا جہاد انہوں نے کیا. شجاعت ہوتے ہوئے تلوار کا لے لینا. تو بی بی ام البنین نے جو جہاد کیا اپنی اولاد کو سکھایا نفس کا جہاد. اور عورت کے لیے آج نفس کا جہاد ہے. اپنے نفس کو رضائے پروردگار کے مطابق چلانا، اپنے نفس کو دنیا میں اتنا انوالو نہ کرنا، اپنے نفس کو ہر وقت حق گوئی کے لیے تیار رکھنا، اپنے نفس کو ہر وقت حق پرستی کے لیے تیار کرنا بی بی ام البنین کا میسج ہے، بی بی ام البنین کا پیغام ہے. کیا کہنا؟ ادب کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ پہنچانا، ایک وقار کے ساتھ پہنچانا، اپنے مرتبے اپنے مقام کو یاد رکھتے ہوئے. بی بی ام البنین یہ بھی جانتی تھی کس خانوادے سے ہوں، انہیں معلوم تھا میں زوجہ علی ابن ابی طالب ہوں. انہیں اپنے مقام کا بھی اندازہ تھا، انہیں اس گھرانے کی عزت اور عظمت کا بھی اندازہ تھا. شب ہوتی تھی بی بی بقیہ میں جاتی تھی، بی بی بقیہ میں بیٹھتی تھی. جب مدینے میں آئے کربلا کا واقعہ ہو گیا تو بی بی خواتین کو اپنے پاس بلاتی تھی، اکٹھا کرتی تھی، واقعہ کربلا بیان کیا کرتی تھی. جب تک واقعہ کربلا نہیں، فقط یہ پتا تھا کہ کیونکہ کربلا میں وہ شیشی بی بی ام سلمہ کے پاس موجود تھی کہ اگر یہ سرخ ہو گئی تو یقیناً تم سمجھنا کہ امام کی شہادت ہو گئی. تو اس شیشی کے سرخ ہونے کے بعد اس مٹی کے مدینے کی ان تمام خواتین نے
مدینے کی عورتوں کو اس واقعے سے غافل نہیں ہونے دی. اور یہ واقعہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جس وقت ہو گئی ظاہر ہے واپسی میں وقت لگا, بالکل, تو اس واپسی سے پہلے ہی یہ سب, اور دیکھیے ان کے آنے سے پہلے یہ واقعہ جو تھا کتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی بی بی آئی ہیں مدینے کے, انہوں نے باؤنڈری پر احاطے پر خیمے لگائے اور بشیر نے آ کر اطلاع دی ہے, تو مدینے کی عورتیں اتنی تیار تھیں کہ جوگ در جوگ اپنے گھروں سے مرد و زن نکلے جناب زینب کے پاس. بالکل, بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. آج کی عورت کو بس شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور یقین کیجئے یہ جو پروگرامز ہیں اس میں جو اہم ترین جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آج کی عورت اگر سمجھ جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کا مقصد حیات کیا ہے, تو زندگیاں, بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بھی بچ سکتی ہیں آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ. میں آخر میں, میری بہن نے بہت انتظار کیا, میں بڑی معذرت چاہتی ہوں, مگر مجھے یقین ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو شعور ملتا ہے, جو آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, وہ باکمال ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اختتام کریں گے اس پروگرام کا ایک خوبصورت سی منقبت سے. السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام, السلام خوش نصیبہ خوب سیرت خوش کلام, السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام, السلام اے مادر عباس غازی, السلام, السلام اے مادر عباس غازی, السلام, تیرا ہر بیٹا ہوا شیر حجازی, السلام, السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام, خانہ حیدر کی ہے تجھ سے ضیا تجھ کو سلام, خانہ حیدر کی ہے تجھ سے ضیا تجھ کو سلام, والدہ حسنین نے تجھ کو کہا تجھ کو سلام, السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام, آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی, السلام, آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی, السلام, تجھ کو حاصل ہوگی ہر ایک نیک نامی, السلام, السلام ام البنین فاطمہ بنت حزام.